اور جب پوسٹ مارٹم مکمل ہوا تو ایک ایسی تفصیل سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب لیو ڈیمیلا کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے، کیونکہ اس کی زبان موجود ہی نہیں تھی۔ صرف زبان ہی نہیں، اس کی آنکھیں بھی غائب تھیں اور چہرے کے نرم حصے بھی موجود نہیں تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کچھ نے کہا کسی پراسرار مخلوق نے حملہ کیا، کچھ نے کہا یہ کسی خفیہ تجربے کا نتیجہ تھا، لیکن بعد میں کچھ فرانزک ماہرین نے وضاحت دی کہ اگر لاش کئی مہینے پانی اور برف میں پڑی رہے تو قدرتی عمل اور چھوٹے جانور جسم کے نرم حصوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ زبان کسی نے کاٹی ہو، لیکن اس وضاحت کے باوجود لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ وہاں پہنچی ہی کیسے؟ ذرا تصور کریں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، باہر درجہ حرارت -30 ڈگری ہے، ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ انسان چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اسی برفانی پہاڑ پر ایک خیمے کے اندر 9 نوجوان سکون سے سو رہے ہیں، اور پھر اچانک صرف چند سیکنڈ کے اندر وہ سب ایسے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ خیمے کا دروازہ کھولنے کی بجائے اندر سے کپڑا چاقو سے کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی جوتے نہیں پہنتا، کوئی کوٹ نہیں اٹھاتا، کوئی کھانا نہیں لیتا، اور 9 کے 9 لوگ سیدھے موت جیسی سردی میں اندھیرے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ کیا پہاڑ پر کوئی درندہ تھا، کوئی قاتل، کوئی فوجی تجربہ، یا پھر ایسی چیز جس کے بارے میں آج تک کوئی یقین سے نہیں جانتا؟ اور جب کئی ہفتوں بعد ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا، جو کچھ ملا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج تقریباً 70 سال بعد بھی اس راز کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اگر آپ کو حقیقی مگر خوفناک رازوں کی ایسی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہم ہر ہفتے ایسی سچی کہانیاں لے کر آتے ہیں جنہیں سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب لائٹس بند کر ہیڈ فون لگا لیں اور چلتے ہیں سن 1959 میں روس کے برف سے ڈھکے پہاڑوں کی طرف، جہاں ایک سفر شروع ہوا تھا لیکن واپس کوئی بھی زندہ نہیں لوٹا۔ سال 1959، جنوری کا مہینہ، سوویت یونین، ہر طرف برف ہی برف۔ اسی دوران روس کی ایک مشہور یونیورسٹی کے 9 نوجوان طالب علم ایک مہم کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ عام سی ٹرپ نہیں تھی، ان کا مقصد تھا روس کے خطرناک ماؤنٹینز کے ایک ایسے راستے کو عبور کرنا جسے صرف ماہر ہائیکرز ہی مکمل کر سکتے تھے۔ اس ٹیم کا لیڈر تھا ایگور دیاٹلوف، صرف 23 سال کا لڑکا، لیکن اس کا تجربہ اتنا تھا کہ ہر کوئی اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ 8 اور ساتھی تھے، کچھ انجینئر تھے، کچھ طالب علم تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو پہلے بھی خطرناک پہاڑ سر کر چکے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند دن بعد ان کے نام دنیا کے سب سے بڑے پراسرار راز کا حصہ بن جائیں گے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں سے وعدہ کیا کہ تقریباً 2 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، اور اگر راستے میں کہیں تاخیر ہوئی تو وہ ٹیلی گرام ضرور بھیجیں گے۔ سب خوش تھے، ہنس رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر بھی خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، کیونکہ انہیں یقین کہ وہ یہ سفر مکمل کر لیں گے، لیکن یہ ان کی آخری تصویر ثابت ہونے والی تھی۔ اور پھر سفر کے صرف چند دن بعد ٹیم کے ایک رکن نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ اگر وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تو شاید آج اس کا نام بھی ان 9 لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتا۔ مگر آخر وہ واپس کیوں گیا؟ قسمت نے ایک جان بچا لی۔ اس ٹیم میں اصل میں 10 لوگ تھے، لیکن ایک نوجوان یوری یوڈن راستے میں شدید جسمانی تکلیف کا شکار ہو گیا۔ اس کے گھٹنوں اور کمر میں اتنا درد تھا کہ آگے چلنا ناممکن ہو گیا۔ ایگور نے اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ سب نے ہنس کر اس سے ہاتھ ملایا۔ کسی نے کہا واپس جا کر ہمارا انتظار کرنا، کسی نے کہا واپسی پر جشن منائیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ یوری اس دن بہت افسردہ تھا کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے نہیں جا سکا، لیکن
برسوں بعد وہ ایک ہی بات بار بار کہتا رہا، کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا، کم از کم مجھے معلوم تو ہوتا کہ آخر وہاں کیا ہوا تھا۔ اب پہاڑ پر صرف 9 لوگ رہ گئے تھے۔ برف مسلسل بڑھ رہی تھی، ہوا خطرناک ہوتی جا رہی تھی، اور انہیں ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہ اپنا خیمہ اندر سے کاٹ کر موت کی طرف بھاگنے والے تھے۔ 12 فروری 1959 یہ وہ دن تھا جب ایگور دیاٹلوف اور اس کے ساتھیوں کو واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ شروع میں کسی نے زیادہ فکر نہیں کی، سب نے یہی سوچا شاید خراب موسم کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہو۔ آخر یہ لوگ تجربہ کار ہائیکرز بھی تھے۔ چند دن اور گزر گئے، لیکن نہ کوئی ٹیلی گرام آیا اور نہ ہی ان کا کوئی پیغام۔ اب ان کے گھر والوں کی بے چینی خوف میں بدلنے لگی۔ آخر کار یونیورسٹی پر دباؤ بڑھتا گیا اور ایک سرچ ریسکیو ٹیم روانہ کی گئی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنے نہیں جا رہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک سے ٹکرانے والے ہیں۔ چند دن کی تلاش کے بعد ایک ہیلی کاپٹر سے برف کے بیچ کچھ عجیب سا نظر آیا۔ ایک خیمہ جو اب بھی اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس کے آس پاس ایک بھی انسان نہیں تھا۔ ریسکیو ٹیم مشکل سے اس جگہ پر پہنچی۔ تیز ہوا اب بھی اس طرح چل رہی تھی۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچے تو ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کو اندر تک ڈرا دے۔ انہوں نے خیمہ کھولا اور اندر جو دیکھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ تمام جیکٹس وہیں پڑی تھیں، جوتے وہیں موجود تھے، کھانے کے برتن آدھے بھرے ہوئے تھے، کیمرہ، ڈائریاں اور ذاتی سامان سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن وہ 9 لوگ غائب تھے۔ پھر تحقیقات کے دوران ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ خیمہ دروازے سے نہیں بلکہ اندر سے چاقو سے کاٹا گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ خود کسی انتہائی خوف کی وجہ سے خیمہ پھاڑ کر باہر نکلے تھے، لیکن آخر کیوں؟ پھر برف پر کچھ نشانات ملے اور انہی نشانات نے پوری دنیا کو مزید پراسرار بنا دیا۔ تحقیقات کرنے والوں نے برف پر موجود قدموں کی نشاندہی کی۔ یہ عام دوڑنے والے نشانات نہیں تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پہاڑ سے نیچے گئے ہوں۔ یہ بات سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ اگر وہ کسی خطرے سے بھاگ رہے تھے تو پھر دوڑ کیوں نہیں رہے تھے؟ اور اگر خطرہ نہیں تھا تو پھر رات کے 2 بجے -30 ڈگری میں جوتوں کے بغیر باہر کیوں نکلے؟ قدموں کے نشان تقریباً 1.5 کلومیٹر تک گئے اور پھر اچانک برف میں غائب ہو گئے، جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے ریسکیو ٹیم ایک بہت بڑے درخت کے قریب پہنچی اور وہاں انہیں 2 لاشیں ملیں، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ وہ ایک بہت بڑا دیودار کا درخت تھا، اس کے نیچے 2 نوجوانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ دونوں کے جسم پر صرف انڈرویئر تھا، پاؤں ننگے تھے، ہاتھ ایسے لگ رہے تھے جیسے انہوں نے درخت پر چڑھنے کی پوری کوشش کی ہو۔ درخت کی چھال پر تقریباً 5 میٹر تک ناخنوں کے نشانات موجود تھے، کئی جگہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ تحقیقات کرنے والوں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ کسی چیز سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ درخت کے نیچے جلی ہوئی ایک لکڑی بھی ملی، یعنی انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب وہ کچھ وقت تک زندہ تھے۔ وہ سردی سے لڑ رہے تھے، لیکن کس چیز سے چھپ رہے تھے؟ یہ سوال اب بھی جواب مانگ رہا ہے۔ اسی وقت ریسکیو ٹیم کو برف میں مزید 3 لاشیں ملیں، لیکن ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے وہ واپس خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا انہیں احساس ہو گیا تھا کہ باہر آنا سب سے بڑی غلطی تھی، یا جس چیز سے وہ بھاگے تھے وہ اب غائب ہو چکی تھی؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، ابھی 4 لوگ اب بھی لاپتہ تھے۔ وہ کہاں تھے؟ زندہ یا برف کے نیچے کسی اور بھیانک انجام کے ساتھ؟ پہلی 5 لاشیں مل چکی تھیں، لیکن اب بھی 4 لوگ لاپتہ تھے۔ ریسکیو ٹیم نے پورا علاقہ چھان مارا، ہر روز برف ہٹائی جاتی، پہاڑوں کی تلاشی لی جاتی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر ایک دن برف پگھلنا شروع ہوئی اور اسی لمحے اس راز نے ایک اور بھی خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ 4 لاشیں وہاں نہیں تھیں جہاں سب تلاش کر رہے تھے، بلکہ ایک گہری کھائی کے اندر تقریباً 4 میٹر نیچے برف کے نیچے دبی ہوئی تھیں، لیکن ان کی حالت کسی بھی عام حادثے جیسی نہیں تھی۔
جب ماہرین نے لاشوں کا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک نوجوان نکولائی تھیبیو، اس کی کھوپڑی شدید دباؤ سے ٹوٹ چکی تھی۔ دوسری لیو ڈیمیلا، اس کی کئی پسلیاں ایک ساتھ ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تیسرے الیگزینڈر، اس کے سینے کی ہڈیاں بری طرح کچلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ چوٹیں ایسی تھیں جیسے کسی انسان کو انتہائی طاقتور زور سے دبایا گیا ہو، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے جسم پر باہر سے کوئی گہرا زخم نہیں تھا، نہ چاقو، نہ گولی، نہ کسی جانور کے حملے کے نشانات، صرف اندرونی ہڈیاں بری طرح ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایک ماہر نے بعد میں کہا یہ چوٹیں ایسی تھیں جیسے کوئی تیز رفتار گاڑی ٹکرائے، لیکن جسم پر اس کے نشان موجود نہ ہوں۔ لیکن سب سے خوفناک چیز ابھی سامنے آنی باقی تھی، اور جب پوسٹ مارٹم مکمل ہوا تو ایک ایسی تفصیل سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب لیو ڈیمیلا کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے، کیونکہ اس کی زبان موجود ہی نہیں تھی۔ صرف زبان ہی نہیں، اس کی آنکھیں بھی غائب تھیں اور چہرے کے نرم حصے بھی موجود نہیں تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کچھ نے کہا کسی پراسرار مخلوق نے حملہ کیا، کچھ نے کہا یہ کسی خفیہ تجربے کا نتیجہ تھا، لیکن بعد میں کچھ فرانزک ماہرین نے وضاحت دی کہ اگر لاش کئی مہینے پانی اور برف میں پڑی رہے تو قدرتی عمل اور چھوٹے جانور جسم کے نرم حصوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ زبان کسی نے کاٹی ہو، لیکن اس وضاحت کے باوجود لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ وہاں پہنچی ہی کیسے؟ تحقیقات ابھی جاری تھیں کہ ایک اور عجیب چیز سامنے آئی، ایسی چیز جس نے اس کیس کو بین الاقوامی خبر بنا دیا۔ لاشوں کے کچھ کپڑوں کی جانچ کی گئی اور رپورٹ میں لکھا تھا کہ ان میں معمول سے زیادہ ریڈیشن موجود تھی۔ یہ خبر سامنے آتی ہی نئی نئی تھیوریز شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا سوویت یونین خفیہ ایٹمی ہتھیار آزما رہا تھا، کسی نے کہا فوج نے کسی خفیہ تجربے کے گواہ بن جانے کی وجہ سے انہیں ختم کر دیا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اس رات آسمان میں عجیب نارنجی روشنیاں دیکھی گئی تھیں۔ کیا وہ میزائل تھے یا کچھ اور؟ حقیقت یہ تھی کہ آج تک اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ ریڈیشن کی وجہ اصل میں کیا تھی، اور یہی بات اس راز کو مزید گہرا بنا دیتی ہے۔ اب تحقیقات کے سامنے درجنوں سوال تھے۔ وہ خیمہ کیوں کاٹا گیا؟ سب لوگ باہر کیوں نکلے؟ کچھ کی ہڈیاں کیسے ٹوٹیں؟ ریڈیشن کہاں سے آئی؟ اور اصل میں اس رات ہوا کیا تھا؟ کئی دہائیاں گزر گئیں، لیکن دنیا آج بھی اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ کیس دنیا کے سامنے آیا، لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز بنانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ پہاڑوں میں خلائی مخلوق دیکھی گئی، اور چونکہ چند دن پہلے آسمان میں نارنجی رنگ کی روشنیاں بھی دیکھی گئی تھیں، اس لیے بہت سے لوگوں نے یقین کر لیا کہ شاید یہ سب یو ایف او کا کام تھا۔ لیکن ان میں سے کسی بھی بات کا آج تک کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ مگر ایک تھیوری ایسی بھی تھی جس پر آج دنیا کے کئی ماہرین سنجیدگی سے یقین رکھتے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو ان 9 نوجوانوں کی موت صرف چند سیکنڈ کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی۔ کئی سالوں تک لوگ کہتے رہے کہ یہ برفانی تودہ یعنی تھا، لیکن دوسرے ماہرین نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی بڑا اوالینچے آیا ہوتا تو خیمہ مکمل طور پر دب جاتا، مگر خیمہ تقریباً اپنی جگہ پر موجود تھا، اس لیے یہ راز مزید گہرا ہو گیا۔ پھر 2021 میں چند سائنسدانوں نے کمپیوٹر ماڈلز، سیٹلائٹ ڈیٹا اور برف کی حرکت کا دوبارہ تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک نئی وضاحت پیش کی۔ ان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ پہاڑ کی ڈھلوان سے برف کا ایک چھوٹا مگر انتہائی بھاری بلاک خیمے پر آ گرا ہو۔ یہ مکمل نہیں تھا، بلکہ ایک محدود برفانی سلائیڈ تھی، اتنی طاقتور کہ چند لوگوں کی پسلیاں اور کھوپڑی ٹوٹ جائیں، اور اتنی اچانک کہ سب لوگ گھبرا کر خیمہ اندر سے کاٹ کر باہر نکل جائیں۔ یہ وضاحت بہت سے سوالوں کا جواب دیتی ہے، لیکن سب کا نہیں، کیونکہ ایک سوال اب بھی زندہ ہے۔ اگر وہ صرف برف سے بچ رہے تھے تو بعد میں واپس خیمے تک کیوں نہ پہنچ سکے؟
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پہلی 2 لاشیں تقریباً درخت کے نیچے ملی تھیں۔ انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی، شاید وہ دوسروں کا انتظار کر رہے تھے یا پھر 3 لوگ خیمے کی طرف واپس جانے نکلے، لیکن وہ راستے ہی میں سردی کے باعث گر گئے۔ ان کے جسموں کی پوزیشن یہی بتا رہی تھی کہ وہ واپس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی 4 لوگ شاید پناہ ڈھونڈنے کے لیے ایک کھائی کی طرف گئے، لیکن وہاں برف ان پر بیٹھ گئی اور شدید دباؤ نے ان کی ہڈیاں توڑ دیں۔ یہ تھیوری آج سب سے زیادہ قابل قبول سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود چند سوال اب بھی جواب کے منتظر ہیں۔ آخر وہ ایسی کون سی آواز تھی جس نے انہیں صرف چند سیکنڈ میں خیمہ کاٹنے پر مجبور کر دیا؟ کیا واقعی وہ برف تھی، یا انہوں نے کچھ ایسا سن لیا تھا جسے ہم آج بھی نہیں سمجھ سکے؟ شاید اسی سوال کا جواب ہمیں کبھی نہ مل سکے۔ آج اس واقعے کو 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ڈیاٹلو پاس انسیڈنٹ آج بھی دنیا کے سب سے بڑے انسالوڈ مسٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، درجنوں ڈاکومنٹریز بنی، سائنسدان آئے، محقق آئے، لیکن کوئی بھی 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکا کہ آخر اس رات اصل میں کیا ہوا تھا۔ اور شاید اسی لیے یہ کہانی آج بھی لوگوں کو ڈراتی بھی ہے اور اپنی طرف کھینچتی بھی ہے۔ اگر آپ اس رات ان 9 نوجوانوں کی جگہ ہوتے اور خیمے کے باہر کوئی ایسی آواز سنتے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، تو کیا آپ بھی خیمہ کاٹ کر باہر بھاگ جاتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ایسی ہی سچی پراسرار اور دل دہلا دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی بار ہم ایک اور ایسی سچی کہانی کے ساتھ آئیں گے جس کا راز آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔